پاکستان کی سپریم کورٹ میں اس وقت جو تماشا لگا ہوا ہے اس کے اصل ذمہ دار تو پرانے والے سیاسی جرنیل ہیں جو کہ باعزت ریٹائر ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ ان کے ناموں سے یوں تو سارا پاکستان واقف ہے، لیکن ان کا تعلق جس لشکر سے ہے وہ اپنے سابقہ افسروں کی عزت اور جان کی حفاظت پاکستان کی سرحدوں سے بھی بڑھ کر کرتا ہے۔ اس لیے ان نیم مردہ ہاتھیوں کا نام لینے سے زیادہ تر سیاسی کارندے کتراتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سیاسی کاروبار چلتا ہی اس لشکر کے سپہ سالار کی مدد سے ہے۔ ان سابقہ سیاسی جرنیلوں نے عمران پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے عدلیہ میں اپنی مرضی کے ججز بھرتی کیے تھے۔ ان ججز نے نواز شریف کے خلاف تو ان سیاسی جرنیلوں کی بھرپور مدد کی، لیکن اب یہ ججز عمران نیازی کے حوالے سے تابع داری کرنے سے انکاری ہیں، اور اسی بغاوت کی وجہ سے اس وقت پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال میں بہتری آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید تو عمرانی ججز والا یہ پودا کاشت کر کے گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن ان کا بویا ہوا اب پورا ملک کاٹ رہا ہے۔ حال ہی میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا جس میں انہی ججز نے ایسا فیصلہ دیا جس پر عمل کرنے کی نہ تو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے اور نہ ہی موجودہ حکومت اور موجودہ سیاسی جرنیل اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس فیصلے کے حوالے سے ہر روز ٹی وی پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ عمران پرست مبصروں کے لیے یہ فیصلہ آئین کی روح کے مطابق ہے، اور عمران مخالف حضرات کے لیے یہ فیصلہ مکمل طور پر غیر آئینی۔ فیصلہ دینے والے ججز تو فیصلہ دے کر چھٹیوں پر چلے گئے، اور انہوں نے یہ زحمت نہیں کی کہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیتے۔ اس تفصیلی فیصلہ نہ جاری کرنے کے پیچھے بھی ایک حکمت عملی بتائی جاتی ہے کہ نہ تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا اور نہ ہی حکومت کو اس فیصلے کو ریویو کرانے کی سہولت ملے گی، اور اسی دوران سپریم کورٹ میں ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو کر گھر چلے جائیں گے، اور یوں سپریم کورٹ پر ایک بار پھر بندیال اور ثاقب نثار کی باقیات مسلط ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل 2 ججز نے اس حوالے سے اپنا اختلافی نوٹ بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق یہ فیصلہ نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ یہ رائے بھی دی گئی ہے کہ ایسے غیر آئینی فیصلے پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ ریٹائرڈ ججز کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ فیصلہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ عمران پرست ججز اور صحافی اور مبصر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ 100% حلال فیصلہ ہے، جبکہ حکومت اور موجودہ سیاسی جرنیل اسے 100% حرام تصور کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہ تو سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس کی مدد سے وہ موجودہ جرنیلی حکومت کو مجبور کر دے کہ وہ فیصلے پر عمل کریں، اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسا راستہ ہے جس سے وہ سپریم کورٹ کو مجبور کر سکے کہ وہ اس فیصلے پر فوری ریویو کرے۔ ظاہر ہے جب تک تفصیلی فیصلہ کرنے والے سیر سپاٹے سے واپس نہیں آتے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو ISI کے پاس ایسے جنات ہوا کرتے تھے جو کہ پاکستان کے نہ صرف سیاسی بلکہ عدالتی نظام کو بھی کنٹرول کرتے تھے، لیکن ان دنوں ان جنات کا کنٹرول صرف حکومت تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس لیے یہ جنات بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے عمران پرست ججز کو دباؤ میں لا کر اس فیصلے کو تبدیل کروا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر بحث مباحثے جاری ہیں۔ بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے جسے نہ تو بجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی حل تلاش کرنے کے لیے میڈیا میں کوئی بات ہو رہی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بھی امن و امان کے بہت سنجیدہ مسائل ہیں، قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، لیکن اس مار دھاڑ پر بھی مین اسٹریم میڈیا توجہ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے لیے صرف اور صرف سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اہمیت رکھتا ہے۔ شہباز شریف کی لولی لنگڑی حکومت پارلیمنٹ والا ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس مسئلے کا حل پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جن ججز کے لیے پاکستان کے آئین کی کوئی اہمیت نہیں، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی کسی بھی قانون سازی کو اسی طرح اپنے ہتھوڑے سے کچل دیں گے جس طرح ماضی میں کچلتے آئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی عدلیہ میں آپریشن کلین اپ کیا جائے۔ عمرانی کوڑا کرکٹ جہاں جہاں موجود ہے پہلے اس کا صفایا کیا جائے، ورنہ یہ عمران پرست جو ججز ہیں یہ کسی بھی ایسی حکومت کو چلنے نہیں دیں گے جس کی سربراہی عمران نیازی کے پاس نہیں ہوگی۔ اب عدلیہ کی یہ بھل صفائی کیسے ہوگی
یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں، اور نہ ہی موجودہ صورتحال میں یہ ہمارے بس میں ہے، اور نہ ہی یہ ان سیاسی جماعتوں کے بس کی بات ہے جو کہ بوٹ پالش کر کے حکومتیں حاصل کرتی ہیں۔ یہ اسی محکمے کی ذمہ داری ہے جس نے قمر باجوہ اور فیض حمید جیسے سیاسی جرنیلوں کو جنم دیا، جنہوں نے اپنے اپنے جرنیلی مفاد کے لیے عمرانی پروجیکٹ تیار کیا اور پھر اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے یہ گندے مستری عدلیہ میں داخل کیے۔ موجودہ سیاسی جرنیلوں کو چاہیے کہ اپنے جرنیلی آباء و اجداد کا پھیلایا ہوا یہ گند سب سے پہلے صاف کریں۔ آپریشن عزم استحکام سے بھی کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ عدلیہ میں آپریشن کیا جائے، موجودہ عمران پرست ججز کا صفایا کیا جائے، ثاقب نثار، آصف کھوسہ اور عمر عطا بندیال جیسے بد کردار ججز کو کٹہرے میں لایا جائے، اور ساتھ ساتھ جنرل باجوہ اور فیض حمید جیسے جرنیلوں کو بھی سخت سزائیں دی جائیں تاکہ کوئی اور سیاسی جرنیل مستقبل میں عدلیہ میں اس قسم کا گند پھیلانے سے باز رہے۔ لیکن اگر موجودہ سیاسی جرنیل ایسا نہیں کریں گے، جو کہ وہ یقیناً نہیں کریں گے، تو پھر عمرانی سرکس اسی طرح جاری رہے گا، ملک میں یہ معاشی اور سیاسی ابتری اسی طرح برقرار رہے گی، اور سپریم کورٹ کے عمران پرست ججز ایسی تخریب کاریاں کرتے رہیں گے جو انہوں نے مخصوص نشستوں والے فیصلے کی صورت میں کی ہے۔